تو ان میں سے 14 ایسے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جن کے اوپر نیب اور ایف آئی اے اس وقت تحقیقات کر رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ ان کے اوپر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک دوسری خبر ہے، 26 تاریخ جو ہے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے چھپے ہوئے طوفان کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہماری اتنی فائلیں ہیں اور ہم لمبا پھنسیں گے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب آنے والے دنوں میں سکون ہوگا یا تھوڑا سا چین ہوگا۔ وہ خبر یہ ہے کہ سکون اور چین۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ 3 بڑی اہم خبریں میرے پاس آئی ہیں اور وہ تینوں خبریں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ اور پاکستان میں بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، کافی زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب آنے والے دنوں میں سکون ہوگا یا تھوڑا سا چین ہوگا، وہ خبر یہ ہے کہ سکون اور چین وہ چیزیں جو شاید نہ ہو، باقی اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب ڈیولپمنٹ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ کچھ توپوں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ دوسری جانب تبدیل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب میں کون کون آ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ خبر محسن لغاری کے حوالے سے بریکنگ نیوز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور ہمارے لائرز جو ہیں اور ہمارے جتنے بھی بار کاؤنسلز ہیں، ان کا بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ شاید آپ کا سکون اور چین جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں۔ اگر آپ لائرز کی سائڈ پہ ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ حکومت، کیئر ٹیکر حکومت کی سائڈ پہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ خبر اچھی نہیں ہے۔ سو میک یور چوائسز کہ جس سائڈ پہ بھی آپ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ نیب اور ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حال ہی میں شہباز شریف صاحب جو مستعفی ہوئے ہیں اور ان کی کابینہ اور ان کی پارلیمنٹ نے بھی استعفیٰ دے دیا، یہ ختم ہو گئی، بیسیکلی ڈیزالو کر دی گئی۔ تو ان میں سے 14 ایسے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جن کے اوپر نیب اور ایف آئی اے اس وقت تحقیقات کر رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ساتھ تحقیقات کر رہی ہیں۔ اور یہ 14 وزراء کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی۔ کچھ سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے، وہ الگ سے ہو رہا ہے، جو وزیر بھی تھے لیکن ایم پی اے تھے، ایم اے نہیں یا سینیٹرز نہیں۔ اور کچھ وفاقی وزراء کے اوپر ہونے لگا ہے کہ جو سابق وفاقی وزراء اب آپ ان کو کہہ لیں، ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے پیسے بنائے ہیں، انہوں نے ٹھیکے دیے ہیں جو صحیح نہیں تھے، اور کچھ پیٹی کرپشن کی بھی کہانیاں ہیں کہ حکومت نے یا نیشنل اسمبلی نے ان کو پابند کیا ہوا تھا کہ جب بھی وہ فورن دوروں پہ جائیں گے سرکاری خرچے پہ تو اکانومی کلاس میں ٹریول کریں گے، سنگل روم لیں گے۔ تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جو بار بار بزنس کلاس میں ٹریول کرتے رہے ہیں، اپنے سیکریٹریٹ کو کہہ کہ نہیں میری تو بزنس کلاس میں کراؤ، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے وہ ہوٹلز میں سویٹس وغیرہ لیتے رہے ہیں، کھابے شابے پڑے ہوئے ہیں سرکاری خرچوں پہ، تو ان کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو یعنی ایک لمبی فہرست ہے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے، جو کہ مجھے یہ پتا ہے کہ خبر اتنی صحیح ہے کہ تحقیقات تو ہو رہی ہیں اور بڑی سیریسلی ہو رہی ہے، نیب بھی کر رہی ہے اور ایف آئی اے بھی کر رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تقریباً 1 مہینہ تو ان کو لگے گا اپنا ایویڈنس جمع کرنے میں، مہینہ سوا مہینہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی آپ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا پہلے 10 دن میں اکتوبر کے آپ یہ سمجھیں کہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر بڑے بڑے نام آپ کے سامنے فلیش کریں گے، تصویریں فلیش کریں گی کہ یہ وفاقی وزیر تھے جی اور انہوں نے یہ کیا، یہ وفاقی وزیر تھے انہوں نے اس طرح سے اکڑا پروری کی، اور یہ وفاقی وزیر تھے انہوں نے یہ کیا، اور پھر یہ سندھ کے وزیر تھے انہوں نے یہاں پہ یہ کیا اور فلاں جگہ یہ کیا۔ تب یہ نہیں ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ نیب اور ایف آئی اے جو ہے یہ اپنے اون پہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ ان کو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے آتے ہی کوئی احکامات جاری کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں کہ ان کے اوپر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اور جب یہ اوپن ہوتا ہے اور جب یہ سارے گرفتار ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کو بہت شدید دھچکا لگے گا، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس سے کوئی ایگری کرے یا اس سے ایگری نہ کرے،
تحریک انصاف کا ایک بیانیہ جو ہے، جو بڑا لوگوں کے اندر صلاحیت کر چکا ہے، وہ ہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ چوری کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ تو جب پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں کی حکومت تھی، اگر اس کے 12-14 وزیر اندر ہو جاتے ہیں، کرپشن کے الزام میں اندر ہو جاتے ہیں، تو پھر الیکشنز بے شک اگلے 3 مہینے کے بعد ہوں، 6 مہینے کے بعد ہوں، 1 سال کے بعد ہوں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ شاید اس سے ریکور نہ کر سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، کئی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے نامزد وزراء تو جمع کروائے، یعنی ان کو نگران حکومت میں ان کو حلف دلوایا اور ان کو بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز بھی دلوائی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں، جو سو کالڈ ٹیکنوکریٹس کئی ان میں سے، کہ وہ جن جن لوگوں نے ان کو نامزد کیا ان کے دفاع کے لیے کس حد تک آگے آتے ہیں۔ سو یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ آگے آتے ہیں تو وہ بہت کچھ اپنا گنواتے ہیں، اور اگر آگے نہیں آتے تو وہ تھینک لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، موسن کش لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں نگران حکومت کے کافی وزراء کے لیے بھی ایک بڑا کڑا وقت ہے اور ان کے اوپر کڑا امتحان ہے۔ 26 تاریخ کو پاکستان بار کونسل نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اسلام آباد میں، اور آج 19 تاریخ ہے، لیکن اس کانفرنس کو بڑے پیمانے پہ کی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی انٹر کر گئی ہے، اور جتنی اس میں آپ سمجھیں کہ دوسری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ ان کے وائس پریزیڈنٹس اور ان کے جنرل سیکرٹریز جو ہیں وہ اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، اور جب یہ ہوتے ہیں تو ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشنز 90 دن سے آگے نہ جائیں۔ اب حکومت یہ کہہ چکی ہے، جانے سے پہلے پچھلی حکومت جو ہے، الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہے کہ جی ڈی لمیٹیشن کے لیے، سینسس کے لیے ہمیں 5 سے 6 مہینے چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی الیکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وکیلوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک لائحہ عمل بنانا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے ٹو انشور کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ کسی بھی صورت ڈی ریل نہ ہو اور اپنی جگہ سے مت ہٹے یا گرے۔ وہ کہتے ہیں کمزور حکومت ہو، مخلوط حکومت ہو، کوئلیشن گورنمنٹ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جمہوریت نہ ہو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اب یہ لائرز میں ڈویژن تو بڑی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافی ڈیوائیڈڈ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن کیا اس ایک پوائنٹ پہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا حکومت کے لیے، یا نگران حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ اور لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ ساروں نے ایک فنڈامنٹلی ہاں کر دی ہے، تبھی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس سے اگری نہ کرتا ہوتا تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتا۔ تو یہ ایک دوسری خبر ہے۔ 26 تاریخ جو ہے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے چھپے ہوئے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو خاموشی ہے، یہ جو آپ کو بالکل اس وقت لل بفور دا سٹارم لگ رہا ہے، تو یعنی آنے والے طوفان کی ایک نشاندہی ہے کہ اگر وہ اس دن 26 تاریخ کو کوئی ایسی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے جو یونانیمس ہے 90 دن کے اندر الیکشنز کے لیے، تو پھر وہ ایک درد سر ہوگا آنے والے دنوں میں، حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ان کو لانے والوں کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے، ایک پرسوں ایک ٹویٹ آئی تھی عمر ایوب صاحب کی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی محسن لغاری کا بیٹا جو ہے اس کو پولیس نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس اغوا تو نہیں کرتی، پولیس کو گرفتار کرتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ لکھا تھا اور اس کو زدکوب کیا ہے اور یہ کیا۔ تو میں اس کی تحقیق کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ عمر ایوب کی باتوں کا مجھے اعتبار نہیں ہے زیادہ۔ ذاتی طور پہ مجھے وہ ایک دفعہ کافی لیٹ ڈاؤن کر چکی ہیں، جھوٹ بول کے اور غلط باتیں کر کے کہ میں یہ دے رہا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ دے رہا ہوں تو یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، اور پتہ چلا وہ اپنی سیاسی رقابت جو ہے اس کو پورا کر رہے تھے۔ لیکن اینی وے، آج میں نے ایک ویلاگ بھی دیکھا، اور یہ بیٹھک کے نام سے، جس میں امداد سمرو صاحب تھے، جس میں ہمارے گور بٹ صاحب تھے، رضوان رضی صاحب تھے، عمران صاحب تھے، شفقت صاحب، اور بھی ایک دو ہمارے دوست تھے۔ انہوں نے بہرحال جو خبر دی وہ یہ دی کہ جی محسن لغاری کے بیٹے کو پولیس نے پکڑا ہے اور اس کو کافی زدکوب کیا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے تو خبر نہیں دیں گے۔ تو میں نے پھر محسن لغاری سے کانٹیکٹ بھی کیا،
اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور اب محسن لغاری نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ جی انہوں نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ یہ تو اب ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ میں پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن اس طرح سے جو ہمارے شریف اور بااصول اور اصول پسند ہمارے سیاستدان ہیں، جب ان کے بچوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا تو وہ چیز ہائیلی کنڈیمیبل ہے۔ تو آنے والے 2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ محسن لغاری جو ہیں 9 مئی کی مذمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اب یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مراد ملنے کی وجہ سے یا مافیا ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تھا، اور یہ ایک اپنے اصولی موقف پہ قائم تھے۔ اور وہ جتنے لوگ جنہوں نے گاجریں کھائی تھیں اور جنہوں نے کعبے کھائے تھے، جنہوں نے کرپشن کی تھی، وہ ایک سیکنڈ میں پھدک پھدک کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ کوئی استحکام پارٹی میں گیا، کوئی کہیں اور گیا، کوئی سیاست سے کنارہ کش ہو گیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہماری اتنی اتنی فائلیں ہیں اور ہم لمبا پھنسیں گے۔ تو بہرحال اب وہ جو ہے یہ ان لوگوں میں سے محسن لغاری سے جنہوں نے شاید کرپشن بھی کوئی نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، تو اس لیے میں ایک مارجن رکھ رہا ہوں کہ کرپشن بھی نہیں کی، ان کا کوئی اسکیلیٹنز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو آپ توڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اب جب لیکن اولاد کے اوپر جب آتی ہے بات تو پھر تو بڑے بڑا رستم زماں جو ہے نا وہ پھر پگھل جاتا ہے، وہ پھر رہ جاتا ہے۔ تو محسن نے مجھے بہرحال کنفرم کیا ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے اگلے چند دنوں میں، اور یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے یہ غلط ہے۔ یہ پنجاب پولیس نے کیا، وفاقی حکومت نے کیا، جس نے مرضی کیا، دس از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اور ہمارے محب وطن سیاستدان، قابل سیاستدان چند ہی ہیں اس ملک میں محب الوطن تو شاید بہت ہوں، لیکن قابل اور جنہوں نے خدمت بھی کی ہے، سینٹ میں بھی کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کی ہے، وزارت میں بھی کی ہے، محسن کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اگر اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو لاس کس کا؟ تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان کا لاس ہے۔ اس بات پہ سوچئے گا، مجھے اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔